اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایام ولادت باسعادت حضرت بقیت اللہ العظام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، تو یہ ایام قدیم الایام سے علماء، صلحاء اور شیعیان امیر المومنین علیہ السلام کی ایک روش ہوا کرتی تھی کہ ان ایام میں اپنے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ العظام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے توسل کیا کرتے تھے۔ مختلف طریقے سے توسل کا سلسلہ رہتا تھا، اور اس میں سے ایک توسل کا ذریعہ خود عریضہ نویسی، یعنی امام کی خدمت میں عریضے کو لکھا کرتے تھے اور اس میں ان کے جو بھی حوائج ہوتے تھے ان کو تحریر کرتے تھے۔ یہ ایک سلسلہ تھا، اور پھر شب نیمہ شعبان کو اس عریضے کو کسی صاف ستھرا مٹی کے اندر یا اس کے علاوہ جو ہے صاف ستھرا کپڑے میں یا کسی بھی چیز میں اس کو لپیٹ دیا جاتا تھا، اور پھر اس کو کسی پانی میں، جو چشمے کا پانی یا دریا کا پانی یا کنویں کا پانی، اس میں جو ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ توسل کا ایک ذریعہ، اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں تک مذہب شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کا عقیدہ ہے امامت کے عنوان سے، تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ امامت کے بارے میں ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ جس کو چاہے جس مقام پہ ان کو لے کے جائے، جو ان کے اختیارات ہے، اور یہی کوئی نئی بات بھی نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو، جو کہ اسی قوم میں ان کی ولادت ہوتی تھی اور وہ خدا کا نبی ہوتا تھا۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ جسمانیت میں جو ہے کیا فرق ہے، وہ تو اللہ کی منشا ہے نا، جس کو بزرگی بخشے، جس کو عزت دے، جس کو عزت خدا کے ہاتھ میں ہے، جس کو عزت دے، جس کو حکمت دے، جس کو علم دے، یہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ خود اپنے آپ سے کچھ نہیں بنتا، یہ میں آپ کو عرض کروں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوشش سعی تلاش کر بھی رہا ہو، اللہ نہ چاہے تو وہ خود جو ہے، اگر اللہ کی اس میں اللہ کی مشیت شامل حال نہ ہو جائے تو یہ شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہے جو انسان کو علم اور حکمت دیتا ہے۔ بعض لوگوں کو اپنے زحمات کے اعتبار سے دے دیتا ہے، زحمتیں اٹھاتے ہیں تو ان کو دے دیتے ہیں یہ علم اور حکمت، اور بعض لوگوں کو خدا دادی قسم کی چیزیں بعض لوگوں کے پاس ہوتی ہیں۔ اس میں سے انبیاء علیہ السلام کی مثال ہے۔ حضرت موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ السلام کوئی ذاتی عبادات کی وجہ سے نبی بنے تھے؟ نہیں، جو ہی اس کی ولادت ہوئی ہے اس دور میں، کہ جس دور میں نہایت ہی سخت حالات تھے، فرعونی دور تھا، اس دور میں جو موسیٰ علیہ السلام جب ان کی ولادت ہوئی ہے، اور پھر اس ولادت میں جو مراحل ہے، ان کے اپنی والدہ جو ہے ان کو جا کے پانی میں چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اس کا وہ جو تابوت ہے وہ خود فرعون کے محل تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں پر اس کی پرورش ہوتی ہے، خود فرعون کی اہلیہ ان کی پرورش کرتی ہے، اور خود انہی کے گھر میں یہ نبی جو ہے خدا اس کو اسی میں ہی رشد دے دیتا ہے۔ اور موسیٰ نبی جو کہ ابتدا سے ہی بچپن ہی سے نبی ہے، کوئی ذاتی عبادات کے تحت وہ نبی نہیں بنا کہ عبادات اس نے کیے ہو، کوئی جا کے کوئی چلہ کشی اس نے کی ہو، کچھ نہیں کیا، اللہ نے دے دیا اس کو نبوت جو ہے وہ خدا دادی نبوت تھی جو دی تھی ان کو۔ یہی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ان کی ولادت کہاں ہوئی ہے؟ ولادت اسی قوم میں ہوئی ہے، اور بن باپ
باپ بھی نہیں ہے. ولادت اس کی ہوئی ہے حضرت مریم علیہ السلام، ان کی ولادت ہوتی ہے اور وہ اب تیسرے دن جو ہے کلام کرنا شروع کر دیتا ہے. تیسرے دن سے ہی کلام، میں خدا کا نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. تو یہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ جس کو جو کچھ دے. تو یہی سلسلہ خود ائمہ اطہار علیہ السلام کا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امام ہے. اور ویسے میں خدمت میں عرض کروں کہ خود ان کی خلقت جو ہے نورانی خلقت ہے، خلقت نورانی جتنی بھی ہے. انبیاء کی بھی خلقت نورانی ہے، یقیناً دوسروں سے ان کا فرق ہے. البتہ آپ کے جسم جسمانیت میں ہے، آپ کی ہی کی طرح ہے، تو وہ اپنی ظاہری اعتبار سے کچھ اور چیز ہے، لیکن باطناً جو مقام ہے ان کا وہ عظیم مقام ہے. جہاں تک امامت کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، میں اس عنوان سے کہہ رہا تھا، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مذہب شیعہ کا عقیدہ یہ ہے. دیکھیں عقیدہ مذہب شیعہ کا دوسرے لوگوں کا بے شک نہیں ہوتا ہوگا، لیکن ہم یہ ہے کہ اگر ہم خود اہل بیت سے کچھ چیز مانگتے ہیں تو وہ مانگنا بھی خود خدا سے مانگنا ہے. اللہ کی طرف سے ہے نا، اللہ کی طرف سے انتخاب شدہ ہے. اگر شرک اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے انتخاب نہ ہو، ہم جا کے اپنی طرف سے وسیلے بنانا شروع کر دیں. میں نے عرض کیا تھا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، جو وَابْتَغُوا کا صحیح معنی ہے وہ یہی ہے کہ ہم وسیلے ڈھونڈیں گے جو اللہ نے پہلے سے بنائے ہوں گے، اسی وسیلوں کے ہم جائیں گے. یہ نہیں ہے ہم اپنی طرف سے کوئی وسیلہ بنائیں، اپنی طرف سے وسیلے نہیں بنایا کرتے، نہیں بنائے جا سکتے. اللہ کا نظام ہے تو پھر وہ اللہ کے ہاتھ میں رہے گا. انسان کے ہاتھ میں یہ نظام کسی عنوان سے قابل قبول نہیں ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے توسل کے بارے میں کہ ہم اپنی چیزیں اگر اہل بیت علیہ السلام سے مانگتے ہیں تو وہ خدا سے مانگنے کے برابر ہے. مشیت اللہ خدا کی مشیت ہے. تو ہم جو ہے وہ اہل بیت سے مانگتے ہیں، گویا اللہ سے مانگتے ہیں. اور اس سے جو ہے خدمت میں عرض کروں کہ جہاں تک اہل بیت علیہ السلام کا تعلق ہے تو یہ سلسلہ بالکل خدائی سلسلہ ہے. خدا نے ان کو انتخاب فرمایا، اور خدا کے جو بنائے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے نبی ہے، چاہے ولی ہے، چاہے امام ہے، یہ سلسلہ خود خدا کے اوپر ہے. خدا نے اس نظام کو اسی طریقے سے رکھا ہے. کوئی انسان جو ہے نظام نہیں بنا، حکم بھی نہیں بنا سکتا. فرمایا ان حکم للہ، حکم بھی اللہ کی طرف سے ہے. اپنی طرف سے حکم بنانا بھی نہیں بنایا جا سکتا. کوئی حکم اپنی طرف سے، کوئی قانون اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا کوئی. یہی جو حکومتوں میں جو قوانین بنتے ہیں یہ اللہ کے قوانین ہیں نہیں، بس معتبر بھی نہیں ہے. حکم فقط اللہ کی طرف سے. اللہ نے جس حکم کو بنایا وہی حکم ہے، جو ان کے ظاہر ہے کہ پھر اس حکم کو پہنچانے کے لیے خود انبیاء کے ذریعے سے یا اولیاء کے ذریعے سے اس حکم کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور اس میں سے ہمارے پاس قرآن مجید حکم کی سب سے بڑی کتاب موجود ہے کہ جو حکم ان میں، اور پھر احادیث کا سلسلہ جو وہاں سے آیا. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ خدائی سلسلہ ہے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توسل کے طریقوں میں سے جو 15 شعبان یعنی نیمہ شعبان کے عنوان سے جو توسل کا سلسلہ ہے، بعض علماء کرام اور شیعیان اہل بیت علیہ السلام، مخلصین اہل بیت علیہ السلام کی ایک روش ہوا کرتی تھی کہ ان دنوں میں خود اہل بیت بالخصوص حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ توسل کیا کرتے تھے، توسل کا سلسلہ رکھتے تھے. توسل مختلف عنوان سے، ویسے تو توسل کا سلسلہ ہے، بعض علماء ہر روز توسل کیا کرتے تھے، لیکن یہ دن جو ہے وہ بڑے خاص دن ہے. اس میں بڑے خاص دن ہے، جیسے مثلا حج کا ایام ہے. حج کے ایام توسل کو زیادہ کرنا چاہیے، چونکہ جو حاجی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ایام حج میں وہاں پہ موجود رہتے ہیں. یہ روایات ہے. اور جہاں تک تعلق ہے توسل کا تو مختلف عنوان سے علماء نے توسل کیے. مثلا توسل کا سلسلہ خود کسی تنہائی میں جا کے اپنے امام سے توسل کرنا، یا مساجد میں جانا، کوئی بھی مسجد ہے وہاں پہ جا کے توسل ہے، چونکہ خدا کا گھر ہے، پاک جگہ ہے، وہاں پر جا کے توسل کرنا. یا بعض ایسے مواقع جیسے مخصوص مساجد ہے یا مقامات ہے
حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ مقامات کے بارے میں عرض کروں، چونکہ توسل سے یہ جڑی ہوئی باتیں ہیں، تو مقامات انہی جگہوں کو کہا گیا ہے، اس کے بارے میں کوئی سندیت موجود نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، اور نہ جو مسجد ہے یا مقام ہے اس کے لیے کسی سند کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، خدمت میں عرض کروں کہ یہاں مقام جو کربلا مقدسہ میں مقام ہے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا، لوگ مومنین جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، مسجد کی شکل میں ہے، اور چاہے یہ مقام ہے یا یہ مقام کی کیا وہ ہے کہ جہاں پر علماء میں سے یا کہ صلحاء میں سے اس مقام پر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی زیارت ہوئی ہے، بس وہاں پر مقام بنا دیا گیا، اور اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ مقام جہاں پر امام کی زیارت ہوئی ہے وہاں پر لوگوں نے مقام بنا دیا، اچھی بات ہے، وہ یہ ہونا چاہیے، اچھی ایک یاد ہے، یاد امام ہے، امام کی یاد کو زندہ رکھنا۔ غیبت امام میں کیا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے شامل نہیں ہے کہ ہم اپنے یہ امام کی یاد کو زندہ رکھیں؟ تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک مقام بنا لیا ہے جہاں پر کسی مومن کو، کسی صالح کو، کسی عالم کو وہاں پر زیارت ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے، آپ نے مقام بنا لیا کربلا میں۔ یا مثلا مزید جو مقامات ہیں، عراق کے اندر بھی ہے، حلہ کے اندر ایک مقام ہے امام کا، اس کے علاوہ خود وادی السلام میں ایک مقام ہے امام کا، اور اس کے علاوہ جیسے ایران میں مثلا مسجد جمکران، یہ بھی جو ہے وہ ایک مقام ہے امام کا، اور اس کے بارے میں سندیت بھی ذکر کرتے ہیں، سند کے ساتھ اس کو ثابت کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے مسجد سہلہ ہے، قدیم مقام ہے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا، کہ اس مقام پر بھی اہل عراق کی بھی ایک عقیدت تھی کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ توسل کیا کرتے تھے، 40 جمعے والا توسل، مثلا ہر شب جمعہ وہاں پر جا کے شب گزاری کرتے تھے، امام سے ملاقات اور امام سے توسل کی غرض سے۔ یہ ایک قدیم الایام ایک طریقہ تھا۔ اور یا جو ہے سامرہ، ظاہر ہے جہاں پر حضرت کی غیبت ہوئی ہے، بہت سارے لوگ جو ہے اس چیز کو تمسخر کی نگاہ میں دیکھیں۔ آپ اگر کسی دوسرے کے دین کے اوپر اٹیک کریں گے تو پھر جو ہے آپ کے اوپر بھی لوگ اٹیک کریں گے، اور میں خدمت میں عرض کروں کہ بہت سارے افسوس کا مقام ہے کہ دوسرے کے دینوں کے اوپر اٹیک کرنا، تو اگر وہ ہے تو پھر ڈیفینس کے لیے ہمارے پاس بہت سارا مواد موجود ہے، یہ ذہن میں رکھیں، بہت سارا موجود ہے۔ پھر نہ جنگ جمل کو چھوڑا جائے گا، نہ جو ہے وہ صفین کو چھوڑا جائے گا، نہ پھر سقیفے کو چھوڑیں گے، چونکہ پھر جو ہے مذہب اہل بیت والوں کے پاس جو دفاع کا سلسلہ ہے وہ مضبوط ہے اور علمی دلائل کے ساتھ، اور یہ کل تاریخ میں بھی ہے کہ جہاں پر بھی مناظرہ ہوا شکست آپ کو ہوئی ہے، اور یہ شکستیں آپ کو پھر برداشت کرنی پڑے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے کسی کی دین کے اوپر اٹیک نہ کریں، تاکہ آپ کی دین کے اوپر کوئی اٹیک نہ کرے۔ دین جو ہے یہ ایک شخصی مسئلہ ہے، میرے اوپر میں کوئی مکلف نہیں ہوں کہ میرے اوپر یہ ہو، جو کچھ آپ کہیں گے وہ میں مانوں گا، یا میں جو کہوں گا وہ آپ مانیں گے۔ تو اس عنوان سے جو ہے ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سامرہ میں سرداب میں ان کی غیبت ہوئی ہے۔ جعفر کذاب اور عباسی جو ملعون حکمران تھے، ان لوگوں کی ظلم کی وجہ سے بات ختم ہوئی۔ غیبت جو ہے وہ خدا نے کر دی ہے غیبت۔ اب یہ آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کی تو وہ پھر بات اور ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سلسلہ ہے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے توسل کا، وہ یہ ہے کہ سامرہ میں جو مقام ہے وہاں پر جا کے امام سے لوگ جو ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور لوگ وہاں پر توسل کے لیے بھی جاتے ہیں۔ یہ 15 شعبان جو ہے وہاں پر ایک عظیم اجتماع، وہاں پر مسجد سہلہ میں بھی، مسجد جمکران میں بھی، یہاں مقام حضرت جو کربلا میں ہے اس مقام پر بھی، اور جہاں پر مقامات حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے، ہم اپنے وقت کے امام سے گویا کہ عہد کر رہے ہیں۔ یہ عہد کے برابر ہے کہ ہم نے آپ کے مقامات کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے، اور آج جو کربلا میں جو ہے جو مومنین کا عظیم اجتماع ہے، چاہے وہ 40 ہے یا غیر 40، یا دوسرے جو اہل بیت علیہ السلام کے مقامات ہے، چاہے وہ سامرہ ہے، کاظمین ہے، نجف ہے، اور حتیٰ بقیع ہے، جہاں پر مومنین جو ہے وہ جاتے ہیں
اور اپنے وقت کے امام سے توسل کرتے ہیں، اپنے وقت کے امام اور حجت دوران حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ تجدید عہد کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا امام ظہور فرمائے تو ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، سب کچھ دے سکتے ہیں، اپنی جان، عزت، ناموس، مال، جو کچھ ہمارے استطاعت میں ہوگا وہ ہم کر سکتے ہیں اپنے وقت کے امام کے لیے۔ تو توسل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ دنیاوی مشکلات بھی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے ہماری روحانی مشکلات ہوتے ہیں۔ روحانی مشکلات میں گناہ شامل ہے کہ انسان گناہ انجام دیتا ہے۔ ان گناہوں سے، ان کو ترک گناہ کے لیے امام سے توسل کرنا بہت نیک عمل ہے، بہت ہی نیک عمل ہے کہ انسان اس 15 شعبان کو گناہوں سے توبہ کر لے۔ یا دنیاوی مشکلات ہے، انسان کو جو ہے مالی مشکلات ہے، مثلا بہت سارے علماء کی زندگی میں ایسا بھی ملتا ہے کہ چونکہ آبرومند ہوا کرتے تھے، آبرومند تھے، تو وہ جو ہے لوگوں سے اس عنوان سے جو ہے وہ کچھ طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ اپنے وقت کے امام سے توسل کرتے تھے، توسل کرتے تھے کہ ہماری یہ مالی جو مشکلات ہے، جو ہمارا رزق تنگ ہے، تو ہماری مدد فرمائے۔ تو ان کی مدد ہو جاتی تھی، ایسی کوئی بات نہیں، شک اس میں کوئی نہیں کہ امام مدد فرماتے ہیں۔ خلوص جو ہے وہ شرط ہے۔ انسان نے جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے، اپنے آبرو کو دوسرے لوگوں کے سامنے رکھنے سے بہتر ہے کہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ توسل کرے۔ یہ سلسلہ جو توسل کا ہے، اس میں سے ایک طریقہ توسل کا، جس میں نے کہہ دیا توسل کے بہت سارے طریقے ہیں۔ انسان جو ہے وہ ان مقامات پر جو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے منسوب ہے، وہاں پر جا کے توسل کرے، یا جا کے زیارت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے توسل کرے، وہاں کربلا میں، یہاں کربلا میں آئے، سامرہ جائے، کاظمین جائے، بقیع جائے، جہاں خانہ کعبہ میں جائے، یا اپنے کسی اور جگہ مسجد ہے، پاک جگہ ہے، وہاں پر جا کے توسل کرے۔ یہ سب طریقے ہیں توسل کے۔ اور تنہائی میں چلا جائے، تنہائی میں توسل کرے، جو وہ ہے اپنے گھر کے چھت پہ چلا جائے، یا جا کے صحرا میں چلا جائے، جہاں کہیں پر بھی ایسا ہو کہ جہاں انسان تنہائی میں چلا جائے تو وہاں توسل کر سکتا ہے۔ اس میں سے ایک جو ہے وہ ہے توسل عریضے کے ساتھ، عریضہ نویسی۔ عریضہ نویسی کا سلسلہ ہمارے قدیمی سلسلہ ہے۔ یہ عریضہ لکھا جاتا تھا، جہاں تک ہم نے بررسی کی تو تاریخ میں یہ مرقوم ہے کہ علماء، صلحاء، شیعیان اس عریضے کو لکھا کرتے تھے۔ عریضے میں جو ہے بہت ساری جو بھی آپ کے مشکلات ہیں ان کو لکھا جاتا تھا، اور پھر اس کو مٹی میں، کسی صاف مٹی میں اس کو لپیٹ کے رکھ دیا جاتا تھا، اور پانی میں اس کو رہا کر دیا جاتا تھا، پانی میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اور یہ ایک توسل کا ذریعہ ہے، وگرنہ میں نے کہہ دیا کہ توسل کے بہت سارے ذریعے ہیں، اور توسل جو ہے وہ قرآن اور احادیث سے ثابت ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کہ میں جو بار بار کہہ رہا ہوں ہمارے عقیدے کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق۔ ہمارے عقیدہ ایسے عقیدہ نہیں ہے، قرآن کے مطابق عقیدہ ہے۔ قرآن اور احادیث صحیحہ جو ہے اس سے یہ عقیدے بنتے ہیں۔ عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ خود اپنی طرف سے ایک عقیدہ بنائے، جیسے بہت سارے مذاہب ہوتے ہوں گے کہ جو اپنی طرف سے ایک چیز بناتے ہوں گے، یا ان کے جو پیشوا ہے۔ ہمارے پاس جو مرجع ہے وہ رسول اللہ کے کلام کے مطابق ہے، ثقلین سے قرآن اور اطرت، یہ دو چیزیں جو ہمارے پاس ہے اسی سے ہی عقائد جو ہے وہ بنتے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس دفعہ چونکہ نیمہ شعبان ہے اور اللہ نے ہمیں یہ فرصت دی ہے، ضرور بضرور عریضے کو لکھیں، عریضے کو لکھیں، اور اس میں اپنے جو بھی دنیاوی مشکلات ہے، بہت سارے ہو سکتے ہیں، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کی جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے، کوئی جو ہے وہ مالی اعتبار سے مشکلات میں گرفتار ہے، کوئی جو ہے وہ بیمار ہے، بیماری ہے اس کو، اور کوئی جو ہے وہ دوسرے اعتبار سے جو ہے یا کسی ظالم کے ظلم کے تحت آ چکا ہے۔ تو یہ سب کے سب جو بھی مشکلات ہیں ان کو اس عریضے میں آپ لکھیں، اور اپنے وقت کے امام سے درخواست کریں، ان سے درخواست کریں کہ یہ ہمارے مشکلات ہیں اور آپ ہمارے وقت کے امام ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اپنے مشکلات جو ہے اپنے وقت کے امام کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ تو
یہ ضرور جو ہے اس کو آپ لکھیں، لیکن اس میں سے خود حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے جو ظہور کی دعا ہے وہ حتماً اس میں تحریر کریں۔ اور ایک طریقہ بھی لکھا گیا ہے کتابوں میں جو کہ عربی عبارت کے ساتھ ابتدا سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد جو قضا و قضا میں ہے اس میں پھر جو ہے وہ لکھا، شاید مفاتیح الجنان میں بھی ہو، اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ العزیز میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو آپ کی خدمت میں ارسال کر دیا جائے گا کہ اس طریقے سے اس عریضے کو لکھیں، چونکہ عریضہ لکھنا یہی ہے کہ آپ نے اس جو ابتدا میں جو توسل کا طریقہ ہے، مثلا شیخ الطائف الطوسی یا مرحوم مجلسی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ تحریر کیا ہے، تو اس میں جو ہے آپ لکھیں اور اس عربی جو ابتدا میں چیزیں ہیں ان کو بھی لکھیں اور پھر اس کو اپنے اردو زبان میں، جو بھی آپ کی زبان ہے، اردو زبان ہے، سندھی زبان ہے، پنجابی زبان ہے، جو بھی زبان ہے کوئی فرق نہیں ہے، وہ آپ جو ہے اس میں لکھیں۔ وقت کے امامت کے خاصے میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہر زبان ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف صرف جو ہے وہ عربی زبان پہ قادر ہے، نہیں، وہ کسی بھی زبان پہ ہو۔ امامت کا خاصہ یہی ہے کہ کسی بھی زبان اور کسی بھی لغت میں ان کے لیے جو ہو وہ آپ سے، جو آپ کی زبان ہے آپ سے زیادہ اس میں تسلط فرماتے ہوں گے، یہ امامت کا خاصہ ہے۔ تو اس عنوان سے جو 15 شعبان ہے اور اس عنوان سے کچھ پروگرامز بھی ہے، اور خود امام حسین علیہ السلام ٹی وی نے بھی اہتمام کر لیا ہے کہ اس عنوان سے آپ کے لیے اچھے سے اچھے پروگرامز جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ کریں، اور جو بھی مہدویت کے متعلق گفتگو ہے یا خود کربلا مقدسہ یا عتبات عالیات کے زیارات کے عنوان سے، تو الحمدللہ یہ سلسلہ جو ہے ہمیشہ سے رہا اردو ٹی وی میں، اور امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل جو کہ دنیا کا واحد چینل ہے جو کربلا سے لائیو چلتا ہے اور لائیو اپنے نشریات جو ہے وہ کربلا مقدسہ سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اردو زبان میں پروگرامز ہوتے ہیں، جامع اردو کے لیے جو بھی ہمارے پاک و ہند یا دوسرے جگہوں پہ جہاں اردو بولنے والے لوگ ہیں انہی کی زبان میں آپ کی خدمت میں یہ تعلیمات پیش کرتا رہتا ہے۔ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں، وقت بھی تقریباً ہمارا جو ہے وہ انتہا تک پہنچ چکا ہے، اور آخر میں یہی کہوں گا کہ جو عریضے کا سلسلہ ہے یا امام سے توسل، تو حقیقت یہ ہے کہ اس دور کے آپ کی زندگی کی سب سے مہم چیز جو ہے وہ خود اپنے وقت کے امام کے ساتھ رابطے کو قائم کرنے کے برابر ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے فرمودات کے اوپر آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اور ان کے فرمودات وہی فرمودات ہے جو دوسرے جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے فرمائشیں ہیں اس کے احادیث اور ان چیزوں پر ضرور عمل کریں، اور اپنے نفس کو پاک کر لیجئے گا، اور اس پاک نفس کے ساتھ اپنے وقت کے امام سے توسل کریں۔ توبے کا دروازہ بھی کھلا ہے، انسان ہر جگہ پہ جہاں کہیں پر بھی ہے، ظاہر ہے گناہ بھی سرزد ہوتی ہے، تو اپنے وقت کے امام سے تجدید عہد کرنا چاہیے کہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی دوبارہ جو ہے وہ تکرار نہیں ہوگی۔ اور حجت خدا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔